حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام کے وہ عظیم صحابی ہیں جن کا ذکر آتا ہے تو عدل، انصاف، خوف خدا اور امت کی فکر خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا دل ہر وقت اللہ کے خوف سے لرزتا رہتا تھا۔ خلافت جیسا بڑا منصب ملنے کے باوجود کبھی اپنے آپ کو بادشاہ نہیں سمجھا بلکہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا خادم سمجھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہی سوچ، یہی احساس، ذمہ داری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو باقی سب سے ممتاز کرتی ہے۔ آپ دن کے وقت مسلمانوں کے معاملات دیکھتے، لوگوں کے مسائل سنتے، فیصلے کرتے، اور رات کے وقت جب سارا شہر سو جاتا تو آپ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں اکیلے اپنے خادم حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکل پڑتے تاکہ دیکھ سکیں کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی مظلوم تو نہیں، کوئی ضرورت مند تو نہیں۔ ایک ایسی ہی رات کا واقعہ ہے جو تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے اور جسے سن کر آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ رات بھی عام راتوں جیسی تھی۔ مدینہ پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کی آبادی سے ذرا باہر نکلے۔ اچانک دور سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹھٹک کر رک گئے۔ آپ کا دل فوراً اس آواز کی طرف کھنچ گیا۔ آپ نے فرمایا، اسلم، لگتا ہے کہیں کوئی پریشان حال ہے۔ دونوں اس آواز کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے۔ خیمے کے باہر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قریب جا کر سلام کیا اور نہایت نرمی سے پوچھا، ماں، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے سر اٹھا کر دیکھا اور آہ بھر کر کہا، یہ کئی دنوں سے بھوکے ہیں، میرے پاس انہیں کھلانے کو کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، پھر یہ آگ کیوں جل رہی ہے اور ہانڈی کیوں چڑھی ہوئی ہے؟ عورت نے روتے ہوئے کہا، اس میں صرف پانی ہے، میں بچوں کو دھوکا دے رہی ہوں تاکہ وہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے اور سو جائیں، اللہ عمر سے انصاف لے گا، وہ ہمارا حال نہیں پوچھتا۔ یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ آپ کا جسم کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا، ماں، ذرا ٹھہرو، عمر ابھی آتا ہے۔ عورت کو اندازہ بھی نہ تھا کہ جس عمر کی شکایت وہ کر رہی ہے وہی عمر اس کے سامنے کھڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً مدینہ کی طرف واپس لوٹے، بیت المال پہنچے، وہاں سے آٹے کی بوری، گھی، کھجورے اور دوسری ضروری چیزیں نکالی۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسلم، قیامت کے دن میرا بوجھ بھی کیا تم اٹھاؤ گے؟ اگر اللہ نے مجھ سے سوال کیا کہ عمر، تمہاری رعایا بھوکی کیوں تھی تو کیا تم جواب دو گے؟ یہ کہہ کر اپنے خود وہ سامان اپنی پیٹھ پر رکھا۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امیر المومنین کی پیٹھ جھک گئی تھی، مگر قدموں میں تیزی تھی، آنکھوں میں فکر تھی اور دل میں امت کا درد تھا۔ جب آپ اس خیمے پر پہنچے تو اپنے خود آگ جلائی، خود ہانڈی رکھی، خود آٹا ڈالا، خود گھی ڈالا۔ آپ بار بار ہانڈی کو ہلاتے، آگ کو دیکھتے، بچوں کو دیکھتے۔ دھوئیں کی وجہ سے آپ کی داڑھی مبارک دھوئیں سے بھر گئی، مگر آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے جاتے، اے عمر، اگر آج ان بچوں کو کھانا نہ کھلایا تو کل اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ جب کھانا تیار ہوا تو اپنے خود بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ وہ بچے جو تھوڑی دیر پہلے بھوک سے رو رہے تھے اب ہنس رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں دیکھ کر دیر تک وہیں بیٹھے رہے۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امیر المومنین اس وقت تک نہ اٹھے جب تک وہ بچے ہنس نہ لیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے فرمایا، ماں، کل مدینہ آنا، میں بیت المال سے تمہارے لیے مستقل وظیفہ مقرر کروں گا تاکہ تم اور تمہارے بچے کبھی بھوکے نہ رہیں۔ عورت نے دعا دی اور کہا، اللہ تمہیں جزا دے، تم عمر سے بہتر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے اور واپس لوٹ آئے۔ راستے میں حضرت اسلم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ نے اپنا نام کیوں نہ بتایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسلم، اگر یہ عورت جان لیتی کہ میں عمر ہوں تو شاید اس کا شکر میرے لیے ہوتا، میں چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ صرف اللہ کے لیے ہو۔
یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عظمت تھی، یہی ان کا اخلاص تھا، یہی ان کا کردار تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں حکمرانی کا مطلب تخت پر بیٹھنا نہیں بلکہ بھوکے کے ساتھ بیٹھ کر اسے کھانا کھلانا ہے، مظلوم کے آنسو پونچھنا ہے، کمزور کا سہارا بننا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی کردار کی وجہ سے آج بھی زندہ ہیں، تاریخ میں بھی اور دلوں میں بھی۔ اللہ ہمیں بھی ایسا دل، ایسی فکر اور ایسا ایمان عطا فرمائے، آمین۔